الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انتہائی قابل قدر بزم خطبہ میں شریک تربیت المبلغین کورس میں دورہ خطابت میں شریک علماء اکرام طلباء عظام، یہ کورس بزم خطبہ کے زیر اہتمام و انتظام 1 اپریل سے لے کر 30 اپریل تک انعقاد پذیر رہا ہے۔ اس کی ساری نگرانی بزم خطبہ کے رفقاء، ان میں بالخصوص عزیزی مولانا محمد طیب جامی اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے، اور یہ بزم خطبہ 2018 میں حضرت امام المتکلمین علامہ ڈاکٹر پروفیسر خالد محمود صاحب PhD لندن، اسی طریقے سے استاذ العلماء علامہ زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی میں اس کا آغاز ہوا، اور پھر پاکستان کے معروف خطیب حضرت مولانا عبدالحمید وٹو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہماری جماعت کے جنرل سیکرٹری بھی تھے مرحوم، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اس میں بڑی دلچسپی لی اور نوجوانوں کو بڑا حوصلہ دلایا اور ان کی خوب سرپرستی کی۔ الحمدللہ ان کے بعد اس وقت وہ دوست میرے ساتھ بڑی محبت سے اعتماد بھی کرتے ہیں اور رابطہ بھی رکھتے ہیں۔ اس دفعہ ان نے جب یہ کورس شروع کیا ہے، چونکہ ویسے تو یہ کورس پورے ملک میں مختلف مقامات پر پڑھایا جاتا تھا، اور میں اپنے ادارہ مرکز تربیت المبلغین میں بڑی ترتیب سے شب و روز کی کاوش اور محنت، جس میں آنے والے علماء کو زیادہ بلوایا جاتا تھا اور اس کورس کو مکمل طور پر ریکارڈ بھی کیا گیا اور پہلے کیا جاتا تھا، لیکن اس سال حالات کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے وہ پروگرام تو نہ ہو سکا، لیکن ساتھیوں نے محنت کر کے بزم خطبہ کی زیر نگرانی یہ کورس ترتیب دیا ہے، اور اس میں اس وقت تک میرے معلومات کے مطابق جو اکابر علماء گفتگو فرما چکے ہیں، ان میں امیر شریعت سید طاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نواسے حضرت مولانا سید کفی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی محمد طیب عارفی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس مفتی ابو لبابہ شاہ منصور دامت برکاتہم العالیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا حق نواز خالد دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد یوسف فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبد الواحد رسول نگری دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اقدس حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا زاہد محمود قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبدالرؤف چشتی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا ممتاز احمد صاحب کلیار دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا عبد الخالق رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا محمد عمیر شاہین دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے علاوہ اور کئی خطباء اکرام کے لیکچر اور ان کے خطابات اور اسلوب خطابت سکھانے کے طرز و طریق یہ حضرات بیان کر چکے ہیں۔ میرے سامعین محترم،
یہ جتنے لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے یہ سب لوگ میدان خطابت کے شاہ سوار ہیں اور اپنے اپنے فن میں یہ لوگ ماہر ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب لوگوں میں اعصابی طور پر بھی کمزور ہوں اور شاید بولنے کی قوت بھی مجھ میں اتنی نہ ہو، لیکن میں اپنے تجربات کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جو باتیں میرے ذہن میں ڈالیں گے میں وہ آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ورنہ جو میں تربیتی کورس میں پڑھاتا ہوں وہ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل میری تجرباتی 42-43 سالہ زندگی کا نچوڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں میں نے بڑی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں، خطابت کے حوالے سے، درس قرآن کے حوالے سے، درس حدیث کے حوالے سے، درس فقہ کے حوالے سے، تقریر کی تیاری کے حوالے سے، پھر تاریخ خطابت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر عہد حاضر کے خطبہ تک، اور بھی اس حوالے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں ان میں سے چند ایک گزارشات اپنے دوستوں سے اس مختصر سی نشست میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی علم کو پڑھنے یا سیکھنے سے پہلے اس کی مبادیات اور اس کی ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس علم کو جسے ہم دعوت و تبلیغ کا علم یا فن خطابت کا علم کہتے ہیں، خطابت گفتگو کرنا، دعوت کسی کو خیر کی طرف بلانا، تبلیغ اپنی بات کسی تک پہنچانا، یہ بولنا، یہ ایک علم ہے، اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من البیان لسحرا، بیان آدمی میں بعض دفعہ یہ قوت پیدا کرتا ہے کہ وہ جادو کی حیثیت رکھتا ہے کہ آدمی جب گفتگو کر رہا ہو تو سامعین پر ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ اس علم کی تعریف یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ آدمی ما فی الضمیر اظہار کر سکے اور اس کو صحیح طریقے سے دوسروں تک اپنی بات کو منتقل کر سکے۔ اس کی افادیت سب سے بڑی یہ ہے کہ جب بات صحیح سمجھ آتی ہے تو عمل کی توفیق بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے غلط فہمیاں بھی دور ہوتی ہیں، اور لوگوں کی تربیت کے اسباب اور آثار بھی پیدا ہوتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ سے ملتے جلتے بہت سارے کلمات ہیں جو ہمارے ہاں مروج بھی ہیں، بلکہ احادیث طیبہ میں بھی آئے ہیں۔ مثلا واعظ کا لفظ ہے، خود قرآن پاک نے کئی جگہ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتے ہیں۔ واعظ کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نصیحت کرنا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ بیان ہے، بیان تبیین سے، جس کا معنی کسی چیز کو کھول کر بیان کرنا، کہ ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا جائے تو اس کو بیان کہتے ہیں، اور جب کوئی نصیحت کا پہلو جس گفتگو میں غالب ہو تو اسے واعظ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بات بار بار دہرا کر کسی کے ذہن نشین کرائی جائے تو اسے تقریر کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی ایسی گفتگو کا لہجہ اختیار کرنا کہ آدمی ابھی بات کر رہا ہو اور سامعین کو اس کی بات سمجھ آ جائے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے اور یہ پہنچ کہاں رہا ہے اور ہمیں پہنچانا کہاں چاہتا ہے اور ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے، اس کو خطبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ خطبے کا الفاظ بھی احادیث میں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبات ارشاد فرمائے اس کو محدثین نے باقاعدہ کتابی شکلوں میں بھی جمع کیا ہے، اور شعبان کے آخر میں رمضان المبارک کی آمد پر سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا فصیح و بلیغ خطبہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ جو عالمی چارڈ ہے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، ایک بڑا عظیم الشان خطبہ جس میں پورے دین اسلام کا کیا، اللہ کے نبی کی 23 سال کی محنت کا ثمرہ، نچوڑ، خلاصہ، قرآن و سنت کی دعوت کا تمام مضامین کا نچوڑ، جس میں عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، سیاست بھی، اسی طریقے سے پوری انسانیت کے رہنما اصول اس میں بیان فرمائے گئے۔ ایسے ہی خطبہ اپنی بات دوسرے کو سمجھا دینا، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے، آپ علماء جانتے ہیں، خطبہ، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف پیغام نکاح اس طرز سے بھیجنا کہ آپ کی بات کو اگلا آدمی سمجھ جائے۔ تو یہ مختلف الفاظ اسی سے مترادف ہیں جو ملتے جلتے ہیں۔ واعظ کا لفظ ہے، اسی طریقے سے تقریر کا لفظ ہے، بیان کا لفظ ہے۔ اب یہ
جو واضح و نصیحت اور بیان، یہ انسان کی خصوصیت ہے، اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ وہ بہت بڑے مہربان ہیں، اور اس کی مہربانی کے ثمرات اور اثرات یہ ہیں کہ الرحمن علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور صرف پیدا نہیں کیا، پیدائش کے بعد اسے قوت بیان عطا فرمائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق سے اور اس کی ترتیب سے کہ انسان کا اصل بیان وہ ہے جس میں قرآن بیان کرے، اور اگر ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے تو وہ قوت بیانی نہیں ہے۔ وہ ممکن ہے بے شک اس کی زبان چرب لسانی ہو، شعبدہ بازی ہو، لیکن قرآن کے اسلوب سے جو بیان کرے گا وہ اصل بیان ہے۔ اس لیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو یہ قوت بیانی کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ خطابت تمام انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، اور اسی طریقے سے بالترتیب رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری کا مقصد اور لوگوں کو دعوت دینا تھا، اور ہر نبی داعی تھے، مبلغ تھے، خطیب تھے، اور لوگوں کو کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے تھے، مقرر تھے۔ یہ ہمارے ہاں بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے، بہت سارے اولیاء اللہ اور نیک صالحین کو دیکھا ہے وہ خاموش رہتے ہیں، تو یہ خاموشی ان کا اپنا ذاتی تفرد تو ہو سکتا ہے، یا ان کی اپنی ذاتی ایک خصوصیت تو ہے، لیکن یہ کوئی صرف کمال عبادت یہ نہیں ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا اصل کام دعوت دینا، بیان کرنا۔ اس لیے جو نبی، آپ کوئی بھی دین کے شعبوں کو لے لیں، اس کے لیے بیان ضروری ہوگا۔ آپ کسی کو نماز کے لیے تیار کرتے ہیں تو تب بھی واعظ کریں گے، جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو واعظ کریں گے، اخلاقیات کے لیے تیار کرتے ہیں تب بھی آپ اس کو واعظ کریں گے، آپ اسی طریقے سے عقائد اور اعمال بیان کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس کے سامنے بیان کریں گے، اس کو نصیحت کریں گے۔ تو یہ اتنا بڑا اہم ترین شعبہ ہے کہ گویا تمام انبیاء علیہ السلام کا شعبہ ہے۔ قرآن کریم نے بعض پیغمبروں کی دعوت و تبلیغ کو اور اس کے اسلوب کو بیان کیا ہے۔ اس پر مولانا ابو الحسن علی ندوی کی ایک کتاب بھی ہے، دعوت و تبلیغ کا پیغمبرانہ اسلوب۔ وہ کتاب عام طور پر ملتی ہے، دوستوں کو وہ پڑھنی چاہیے اور اس میں سیکھنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کا انداز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا انداز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا انداز، کہ موسیٰ علیہ السلام حاکم کے پاس گئے، ان کا کیا انداز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام حکمران بن کر لوگوں کو کیسے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مخالفین کس طرز کے تھے، لیکن آپ نے ان کو خدا کے دین کا پیغام کیسے پہنچایا، اور ان تمام چیزوں کی جامعیت جس عظیم المرتبت ہستی میں ہے، وہ آمنہ کے لال، صاحب جمال و کمال، محبوب ذوالجلال، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ نے تمام پیغمبروں کے اسلوب خطابت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یوں سمجھیے کہ آپ میں وہ تمام کمالات سمو دیے تھے، رکھ دیے تھے، اور اسی کو حضرت نانوتوی مرحوم نے وہ فرمایا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں، تیرے کمال نہیں کسی میں مگر دو چار۔ اسی خطابت کے حوالے سے جس پیغمبر کا جو انداز اسلوب ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو وہ رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ میرے محترم دوستوں اور اکابر علماء کرام اور طلباء عزیز، یہ بات یاد رکھیے کہ اسلوب خطابت کو سیکھنے کی سب سے بڑی کتاب کہ جس کا ہمیں سہارا لینا ہے، یہ درست ہے کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، اور اب بھی لکھی جا رہی ہیں، ہر دور میں آنے والے لوگ لکھیں گے، لیکن ایسی کتاب جو ہر دور میں، ہر حال میں، ہر قسم کے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے، وہ اللہ کے وعظ کی کتاب قرآن پاک ہے۔
قرآن پاک کتاب نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کلام الہی اور اللہ کی گفتگو ہے۔ بعض میں آدمی گفتگو کرتا ہے سامعین کے احوال کو سامنے رکھ کے، ان کے حالات کو سامنے رکھ کے، اور ان کی ضرورت کو سامنے رکھ کے، ان کے اذہان کو سامنے رکھ کے ان کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ کتاب لکھنے والا جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے مضامین متعین ہوتے ہیں کہ میں یہ لکھ رہا ہوں، اور اس کی ایک ترتیب ہے۔ مثلا وضو کا باب ہے تو اس میں صرف وضو کے مسائل آئیں گے، نماز کا ہے تو وہی آئیں گے، تیمم ہے تو وہی مسائل آئیں گے۔ لیکن جب گفتگو کرتا ہے تو اس میں بہت ساری باتیں سمیٹ لی جاتی ہیں، اس میں بعض دفعہ عقائد کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی وہ بھی اسی میں گفتگو کر دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی آپ کسی بھی صورت کو لے لیں، وہ صرف اس کا موضوع بے شک کہ خاص متعین ہو جو مفسرین نے کیے، لیکن اس کے اندر بہت ساری باتیں اللہ نے اکٹھی فرمائیں۔ تو قرآن پاک واعظ سیکھنے کی سب سے بڑی کتاب وہ اللہ کا قرآن ہے، کہ قرآن پاک سے ہمیں اسلوب خطابی سیکھنا چاہیے اور اس سے انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے گفتگو کی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عام طور پر ہمارے سامعین 3 قسم کے ہوتے ہیں جن سے ہم نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ یا تو ہمارے پاس عامۃ الناس ہوں گے، جس میں امیر بھی، غریب بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی، سجن بھی، دشمن بھی، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے بھی۔ جیسے عوامی مجمع میں کوئی آدمی کسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ایک عام جملہ کہتا ہے، میرے تمام سامعین حضرات میری بات کو غور سے سنیں، اس میں کسی طبقے کو خاص نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوری انسانیت کو خطاب کیا ہے تو وہاں پر قرآن پاک کا انداز ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ او لوگو، پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ ایسے ہی رحمت کائنات نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے پیارے محبوب قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو پوری انسانیت کو خطاب ہوتا ہے۔ دوسرا خطاب کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے متعلقین، اپنے محبین، اپنے ماننے والوں سے گفتگو کرتا ہے تو وہاں اس کا لہجہ یہ ہوتا ہے کہ میرے دوستوں، بھائیوں، محبت کرنے والوں، یا مجھ سے دینی لگاؤ رکھنے والوں، یا دین سے تعلق رکھنے والے میرے گفتگو سننے والے بھائیوں، تو لوگ اس لہجے سے گفتگو کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کا دوسرا انداز ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ جہاں جہاں اللہ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہاں اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، اور یہ بڑا اعزاز ہے کہ رب نے محمد کریم کے کلمہ پڑھنے والوں کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اور میرے دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آمنو کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہ ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 88 مقامات پر یہ لفظ آمنو آیا ہے۔ تو گویا 88 مرتبہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی توثیق فرمائی، اور ان کے صدقے سے قیامت تک کی انسانیت کو بھی اہل ایمان کہا گیا ہے۔ تیسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے عزیزوں میں جب گفتگو کرتا ہے تو پھر ان کو کچھ اور محبت دیتا ہے کہ مجھے خوشی ہو رہی ہے، میں اپنی قوم میں بیٹھا ہوں، اپنی برادری میں ہوں، میں آپ لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو یہ بھی انداز احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے، یا معاشر القریش، اے قریشیوں میری بات کو سنو کہ تم میری برادری کے لوگ ہو۔ ایسے انبیاء علیہ السلام نے، ہر نبی نے اپنی قوم کو سے گفتگو کی تو یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ تو جب اپنی آپ کو ان کے ساتھ ملا کر گفتگو کی جائے کہ میری قوم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو آدمی میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ الفاظ آدمی کو متوجہ کرتے ہیں گفتگو سننے کے لیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا اسلوب قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے اندر یوں تو بڑی عظیم کتاب ہے، حدیث کی ایک کتاب بڑی معروف ہے جو اکثر علماء نے اپنے مطالعے میں دیکھی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، سبقاً بھی آج کل مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، ریاض الصالحین۔ اگر اس کے ابواب دیکھ لیں تو اس کتاب نے ایک بڑی محنت کی ہے، اس کے مصنف علامہ نووی نے، کہ قرآنی آیات اور اس مناسبت سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ تو قرآن کی آیت بھی وہاں دیکھ لیں، اوپر باپ میں مضمون آ جاتا ہے، نیچے قرآنی آیتیں آ جاتی ہیں، اس مناسبت کی احادیث، اور احادیث میں پھر صحابہ کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات۔ تو گویا ایک مضمون بن جاتا ہے گفتگو کرنے کے لیے۔
ہمارے ہاں بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جی فلاں موضوع پہ تقریر کرنی ہے، کوئی مواد بتائے، بھی مواد آپ کے گھروں میں موجود ہے، آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہے، تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی ہے کہ اس کو دیکھنا ہے اور اپنا ذہن اس طرف مائل کرنا ہے، اپنے آپ کو حاضر باش رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عظیم کتاب ہے، اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں اور اس سے مضامین کا انتخاب کریں۔ اور بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ اعمال پر آمادہ کرنے کے لیے وہ فضائل کی کتاب ہے، مسائل کے لیے علیحدہ پھر تحقیقات کی جاتی ہیں، اور مسائل والے علماء کرام اس میدان کے اپنے ہیں، اور اس میں فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان حضرات کے ساتھ طرف التفات کیا جاتا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے خطابت کے اسلوب میں 3 چیزوں کی اہمیت بتائی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 چیزیں ارشاد فرمائیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ۔ حکمت اس کا ہماری زبان میں عام ترجمہ ہے عقل مندی، دانائی، سمجھداری۔ حکمت کہا جاتا ہے موقع شناسی، مزاج شناسی، ماحول شناسی، مردم شناسی، کہ موقع ہے یہ بات کرنے کا کہ نہیں ہے تو کروں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور میں اوپر کھڑے ہو کر اس کو تقریر کر رہا ہوں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ تبلیغ والے جب گشت کے لیے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ذرا جی تھوڑا سی دیر کھڑے ہو کر، ایک بڑے کی بات ہے، آرام سے سنیں، اس کام کو تھوڑی دیر چھوڑ دیں۔ یہ اس کا لیے پہلے موقع بناؤ کہ یہ بات کرنے کی ہے صحیح کہ یہاں کروں یا نہ کروں۔ بعض دفعہ وہ موقع نہیں ہوتا اور آپ بات کر دیں تو اگلا آدمی جذباتی بن جاتا ہے اور وہ آپ کی بات سننے کی بجائے توہین پر اتر آتا ہے۔ مزاج شناسی کہ اس آدمی کا مزاج کیا ہے، یہ گرم لہجہ ہے، اس کا ٹھنڈا لہجہ ہے۔ آج کل ہمارے ڈاکٹر بھی اس وقت تک کسی آدمی کا علاج نہیں کرتے جب تک اس کے خون کے گروپ کا پتہ نہ ہو، ٹیسٹ نہ کرائیں۔ ہمارے اطباء علاج نہیں کرتے جب تک اس کے جو ہے وہ مادے کا پتہ نہ ہو کہ یہ صفروی مزاج ہے، یہ بلغمی مزاج ہے۔ تو خطیب کو بھی تو کم از کم موقع اور مزاج شناسی یہ رکھنی چاہیے، ایسے ماحول کو دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ماحول ہے جس میں بات کرنی ہے، یہ موقع کیسا ہے بات کرنے کا۔ مثال کے طور پر فوتگی ہو گئی ہے موت اور میں تقریر کر رہا ہوں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یا بچے کی پیدائش پر، ہے ولادت کا موقع اور میں تقریر کر رہا ہوں موت پر، تو یہ بڑی بے ربط سی بات ہوتی ہے۔ جو موقع ہو اور جس قسم کا موقع ہو اس قسم کی گفتگو کرنا، مزاج شناسی، موقع شناسی۔ پھر مردم شناسی کہ جن سے میں گفتگو کر رہا ہوں ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، یہ عام طبقے کی بات سمجھیں گے، یہ علمی گفتگو سمجھیں گے، یہ مثال سے بات کو سمجھ لیں گے، یہ کس طرز سے میری بات کو سمجھیں گے، تو یہ حکمت ہے۔ ایسے ہی پھر موعظت حسن کہ لوگوں کو واعظ کرو تو اس کے اندر اچھا طرز اختیار کرو۔ یہ میں نے حدیث خطبے میں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو تبلیغ کے سلسلے میں ایک جگہ بھیجا تو آپ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا بشرا ولا تنفرا، جاؤ لوگوں کو دین کی دعوت دو لیکن بشارت دینا، نفرت نہ پھیلانا، یعنی خوشخبری، پیار کا انداز، یوں نہیں تم جہنمی ہو، کافر ہو، مرتد ہو، تم سیدھا عذاب ہوگا، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ایسے سانپ ڈسیں گے۔ یہ باتیں ساری درست ہیں لیکن اس کو کہنے کے لیے پہلے اس کا مزاج اور ذہن بنانا اور اس کو خوشخبری دے کر نیکی کی طرف مائل کرو، جب وہ آپ سے مطمئن ہو جائے پھر آپ اس کو سمجھائیں۔ تو فرمایا بشارت دو، نفرت نہ پھیلاؤ، یسرا ولا تعسرا، آسانی کا معاملہ ان کے ساتھ کرو، ان پر تنگی تلفی نہ ڈالو، ایسی سختی بھی نہ کرو کہ وہ آپ سے وہ ہٹ جائے، دور ہو جائے اور کہے یہ کیا دین پھیلانے کا سمجھانے کا انداز ہے کہ مجھے پکڑ کے جکڑ کے بٹھا دیا ہے اور اتنی سختی کر رہے ہیں۔ نہیں، جس آدمی سے جتنا آپ کو وقت مل سکتا ہے، جس ترتیب، مثال کے طور پر ہمارے ہاں واعظین میں عادت ہوتی ہے جذبات میں خطابت میں آ گئے تو کیا ہاں بھائی آدھا گھنٹہ اور بولا، 1 گھنٹہ اور تقریر کر لوں، 15 منٹ۔ بھائی جب انہوں نے آپ کو ایک وقت متعین کر دیا ہے تو آپ اس ماحول اور مزاج کو دیکھیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے اور اس کی موعظت حسنہ کا تقاضا یہ ہے، عسر کا تقاضا، یسر کا تقاضا یہ ہے، آسانی کا، کہ جتنی دیر آپ کو دی گئی ہے اس میں آپ اپنی بات کو سمیٹ دیں، اسے مختصر کر دیں۔ ہمارے خطیبوں میں بڑے لوگ گزرے ہیں،
لیکن ان میں مولانا ضیاء القاسمی رحمہ اللہ میں ایک بڑی خوبی تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی بات کو اگر وہ پھیلانا چاہتے تو 3 گھنٹے کا مضمون بنا لیتے تھے، اور 5 گھنٹوں کی تقریر کو سمیٹنا چاہتے تھے تو وہ 5-7 منٹ میں کیا 3 منٹ میں بھی گفتگو کر لیتے۔ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے ایک دفعہ سوال کیا، اس نے کہا حضرت قرآن پاک کی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی اسٹیشن پر ہوں اور گاڑی پر میں چل رہا ہوں اور میرا ایک پاؤں زمین پر ہو اور ایک گاڑی کے پائیدان پر ہو، اور میں اس پر چڑھتے ہوئے کوئی آدمی مجھ سے سوال کرے کہ قرآن پاک جو 23 سال میں رحمت کائنات پر اترا اور وہ پورا دین متین ہے، اس میں ساری کائنات سموئی ہوئی ہے، جمیع العلوم فی القرآن ہے، لیکن کوئی مجھے پوچھے کہ احمد علی لاہوری پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو فرمایا میں چڑھتے ہوئے میں اسی وقت گاڑی کے وہ جو ہے ڈرائیور اس کا ہارن دے چکا ہو اور جو ہے گارڈ اس کی جھنڈی لہرا رہا ہو، گاڑی چلنے والی ہو اور میں اس پر سوار ہو رہا ہوں، اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ قرآنی تعلیمات کا خلاصہ کیا ہے، تو میں 3 لفظ بتا دوں گا کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرو۔ اب آپ اندازہ کریں 3 جملوں میں پورے قرآنی تعلیمات کو سمو کے رکھ دیا گیا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، ختم نبوت کی حفاظت کرنا اور انگریز کی بغاوت کرنا، یہ میری پوری زندگی کا مشن ہے۔ تو ہمارے اکابرین میں یہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کو اللہ نے یہ بڑی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، اس لیے ہمیں ان کی زندگیوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، ان کے قریب ہونا چاہیے۔ اور تیسرا طریقہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر وہ آدمی نہ سمجھے، اس سے آپ کو جھگڑنا بھی پڑے تو پھر لڑائی مار کٹائی نہیں، مجادلہ بطریق احسن، دلائل کی دنیا میں اس سے بات کریں۔ جیسے مناظرے میں بھی بعض دفعہ مقابل کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے، یہ مقصود نہیں، مجادلہ کا یہ ہے کہ اس کو سمجھانا مقصود ہو۔ اور بعض دفعہ یوں بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو حکمت اور دانائی والے، پڑھے لکھے، آپ ڈاکٹروں میں بات کر رہے ہیں، پروفیسروں میں بات کر رہے ہیں، سائنسدانوں میں بات کر رہے ہیں، تعلیم یافتہ طبقے میں بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو قصے کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں، جس کو کہتے ہیں نا بڑی مختصر ٹوڑی پوائنٹ بات کرو، ایسی جچی تلی کہ جو اگلے آدمی کو سمجھ آ جائے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ عامت الناس میں آپ گفتگو کر رہے ہیں تو وہاں موعظت حسنہ ہے۔ تیسرا ہے کہ آپ ایسے فریق کے ساتھ بیٹھے ہیں جو لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جو آپ کی بات سمجھنے کی بجائے اکڑتا ہے، لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے مجادلہ بطریق احسن، دلائل کی دنیا میں آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ دلائل کی دنیا کا دور ہے۔ اب وہ خطابت کے لہجے تقریباً موقوف ہو چکے ہیں کہ جس میں آپ جذبات میں آ کر اپنے جلال اور جذبات دکھا کر لوگوں پر اپنا پریشر ڈال کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے، یا اپنے ترنم میں لوگوں کو محصور کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب یہ وہ دور ہے کہ ہر آدمی دلائل کی دنیا کو مانتا ہے، اور وہ ہر آدمی عقل کی دنیا کو مانتا ہے، اور قرآن و سنت کی کوئی بات خلاف عقل نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و سنت کو اس بار بار تو اللہ نے کہا کہ اُولی الالباب، عقل والو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم دلائل کی دنیا میں اگلے آدمی کو مطمئن کریں اور اس کو سمجھائیں۔ آخر میں ایک بات چھوٹی سی کہتا ہوں، جو چیزیں میں یوں سمجھو مہینوں میں پڑھاتا ہوں، وہ ظاہر ہے آدھے گھنٹے میں نہ میرے اندر اتنا مواد ہے، اور نہ یہ جن لوگوں کے آپ لیکچر سن چکے ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اتنی باتیں آپ سے کہہ سکوں۔ لیکن قرآنی آیات کی روشنی میں ایک بات اور کہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اتری تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر اس کے بعد ایک تھوڑا سا وقفہ ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی، بعض علماء اکرام نے لکھا ہے سورہ القلم کی ابتدائی آیات، اور بعض نے کہا ہے نہیں، سورہ مدثر کی پہلی آیتیں، پھر مزمل کی آیتیں، پھر قلم کی آیتیں، پھر پہلی پوری اور مکمل سورت فاتحہ اتری۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سورہ مدثر کی آیات طیبات آئی ہیں، ان آیات میں آپ کو، امت کو بھی اور اللہ کے نبی کو بھی وعظ و خطابت کا انداز سکھایا گیا ہے کہ یا ایھا المدثر قم، اے چادر اوڑھنے والے محبوب، کملی اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس خطیب کا یا جس شخصیت کا جو ایک تعارف اور مقام ہو، نام کی بجائے اس انداز سے اس کا تعارف کرانا چاہیے، اس لہجے میں۔ اب اس وقت اللہ کے محبوب کی حسن کا کمال یہ تھا کہ آپ وہ چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو قرآن نے یا محمد کہنے کی بجائے یا ایھا المدثر آپ کی اس عظمت کو ظاہر کیا۔ تو آپ کے استاد ہیں، آپ کے شیخ ہیں، آپ کے کوئی خطیب اور عالم ہے، تو آپ اس کی عظمت کے ساتھ اس کا تذکرہ کریں، خالی نام عظمت کے خلاف ہے۔ دوسرا فرمایا قم، واعظ کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ مقررین اور مبلغین جو کھڑے ہو کر واعظ کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطابات ہیں ان میں آقا نامدار کھڑے ہو کر بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ کافی لوگ کھڑے ہو کر خطاب کرتے تھے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے بیچارے اکثر لوگ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں، تو کھڑے ہو کر خطاب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گویا آپ طالب ہیں، وہ آپ کے مطلوب ہیں، اور جب کوئی آدمی طالب بنتا ہے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو خطیب کو طالب بن کر جانا چاہیے کہ میں دین کی طلب لے کر جا رہا ہوں، ان کو نفع پہنچانے کے لیے اور ان تک دین کی بات سمجھانے کے لیے، گویا میں چاہتا ہوں کہ ان تک میری بات پہنچے۔ یہ بات نہیں کہ وہ میری بات سنیں اور میں وڈیرا اور سردار بن جاؤں، نواب بن جاؤں، وہ میرے ملازم ہیں۔ اس لیے ہمیں طالب کی حیثیت سے سامنے آنا چاہیے، اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا، ان کو بھی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا قم، کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر بیان فرمائیے۔ فانذر، اور تقریر میں زیادہ انذار سا غالب ہو۔ انذار سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی کو یوں ڈرانا کہ تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ سزا ملے گی، یہ نہ کیا تو یہ سزا ملے گی۔ مثال کے طور پر جہنم میں تمہیں یوں پھینک دیا جائے گا، یا دنیا میں جناب چوری کرنے پر ہاتھ کٹ جائے گا، شراب پینے پر درے لگیں گے۔ یہ سب احکامات سب اپنی جگہ، لیکن جب دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو تو لوگوں کو انذار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انذار سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی عظمت کا خوف ان کے دلوں میں دلاؤ، ایک۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑی عجیب بات کہ انذار اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو مستقبل کے اندیشے سے قبل از وقت آگاہ کرنا، یہ انذار ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جا رہا تھا، آپ نے اسے کہا بھئی آگے نہ جانا، سامنے جو جگہ ہے وہاں پر ایک سانپ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ آپ نے اس کو قبل از وقت ایک تکلیف سے آگاہ کیا ہے، یہ ڈرایا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تو چلا جا کے تو یہ سانپ ڈس لے گا، یعنی اس کو ڈسنے سے پہلے آپ نے اس کو بچا لیا، یہ انذار ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی تقریروں میں لطافت، مذاق، طنز، لطیفہ بازی، دوسرے پہ ہٹ، یہ بعض لوگوں کی خطیبوں کی عادت ہوتی ہے، اور اس کی پھر غلط نتائج بھی نکلتے ہیں۔ ان چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں تو دین کا داعی بننا ہے، ہم نے ان کے ساتھ لطیفے اور طنز اور مذاق نہیں کرنی۔ قم فانذر وربک فکبر، اور انذار میں جو بڑی بات ہے وہ اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ قادر ہیں، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں۔ سارا قرآن اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہے، اللہ کی حاکمیت کو بیان کرتا ہے، اللہ کی ذات کو بیان کرتا ہے، اللہ کی صفات کو بیان کرتا ہے، اللہ کی قدرت کے اعجازات کو بیان کرتا ہے۔ اور بار بار قرآن اس کی تلقین کرتا ہے کہ کائنات کو پر نظر کرو، غور کرو، اپنے آپ پر غور کرو، اور اللہ کو سمجھو کہ وہ خالق اور مالک کتنا عظیم ہے۔ قم فانذر وربک فکبر، اور پھر آگے اسلوب خطابت میں ایک بات یہ بھی کہ ثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو اجلا اور صاف ستھرا رکھیے۔ یہ خطیب کا لباس بتایا گیا ہے کہ جب خطیب خطابت کے لیے جائے تو گندے، میلے اور ایسے کپڑے اور ایسا لباس نہ ہو کہ لوگوں کو دیکھ کر گھن آئے۔ صاف ستھرا بن کر، اجلا بن کر، اچھا بن کر، نکھر کر لوگوں کے سامنے جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے دین کا داعی ایک بہت با کمال انسان ہے۔ بات یاد آ گئی ہے تو ایک عجیب سناتا ہوں کہ جس سال مولانا حق نواز شہید کا انتقال ہوا، اس سال
جھنگ میں محرم الحرام کے سالانہ جلسے پہ 10 تاریخ کو مولانا مرحوب نے مجھے بلوایا، اور مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر پابندی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے خطاب نہیں کرنا، تو مولانا نے میری گفتگو کروائی۔ میں سادہ مزاج آدمی تھا، میں نے دھوتی باندھی ہوئی تھی، کرتا پہنا ہوا تھا، سر پہ ایسے ٹوپی سی تھی، تو حضرت نے فرمایا اور کپڑے نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہیں۔ تو ساتھی کو کہا بھی کپڑے استری کرو، مجھے کہا نہا دھو لو، سر پہ رومال باندھو، پگڑی باندھو، تیار ہو کے جاؤ۔ تو بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ خطیب جب سٹیج پہ آتا ہے تو وہ اپنی قوم کا، جماعت کا دلہا بن کے آتا ہے، سجن دیکھے تو خوش ہو جائے اور دشمن اس کی اس کیفیت کو دیکھے تو وہ جل بھن جائے۔ وہ اس لیے خوبی یہ ہے کہ آدمی کو ثیابک فطہر، اپنے لباس کو اجلا اور صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اور آج ویسے بھی کرونا وائرس کی وبا سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی کا یہی حکم کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھو، اپنے لباس کی صفائی، اپنے وجود کی صفائی، اپنے ماحول کی صفائی، اپنے گھروں کی صفائی، یہ وہ چیز ہے جو آج سے 15 صدی پہلے آمنہ کے در یتیم نے انسانیت کو سکھائی تھی۔ فرمایا ثیابک والرجز فاہجر، یہ بھی اسلوب خطابت میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اپنا ماحول بھی پاک رکھو، کہ خطیب واعظ و نصیحت اور خطابت کے بعد یا پہلے دونوں حالت میں اس کا جو ماحول ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جس میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے، طنز کرنے کا موقع مل جائے۔ اوہ یار اس خطیب کو جانتا ہوں، یہ تو فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کی تو فلاں شرابی کے ساتھ دوستی ہے، فلاں غلط ہاں وہ آپ کے پاس بے شک آئے، یعنی میں مسجد کا امام اور خطیب ہوں، میرے پاس چور بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، میرے پاس شرابی بھی آتا ہے، وہاں پر آ کے نماز پڑھ جائے، توبہ کر جائے۔ مجھے اس کے اڈے پر نہیں جانا چاہیے۔ ہر جماعت کا، ہر مکتب کا، ہر قسم کا آدمی میرے پاس مسجد میں آئے مجھ سے دین سیکھنے کے لیے، یہ میرے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ لیکن جب میں اپنے اس پاکیزہ ماحول سے اٹھ کر اس کے ماحول میں چلا جاؤں گا تو ہزاروں کی انگلیاں مجھ پر اٹھیں گی۔ اس لیے فرمایا والرجز فاہجر، محبوب اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی سے بہتر ماحول اور کس کا ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ایک بات اور اس پر عجیب کہ لوگوں سے داد کی امید نہ رکھا کرو۔ یہ ہمارے ہاں کئی بیچارے سادہ لوگ، خطیب جو بیچارے نئے ابھرتے ہیں، تقریر کے بعد ہاں سناؤ جی پھر کیویں گل کیتی ہے، آج میری تقریر کیویں رہی ہے، میں نے کیسے واز کیا ہے، فلاں کو میں نے چوٹ کیسے لگائی ہے، فلانی بات میں نے کیسے کہہ دی ہے۔ اب کوئی ہاں واہ واہ کرے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے اندر میں پھولا نہیں سماتا، اور اسی کو کبر کہتے ہیں، اسی کو عجب کہتے ہیں۔ یہی وہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے اللہ خیر کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، لوگوں سے نفع کی امید، واہ واہ کی امید، داد کی امید نہ رکھا کرو۔ ہمارے بزرگوں میں ایک گزرے ہیں، ہمارے مولانا یحییٰ عباسی کے والد تھے حضرت مولانا قائم الدین عباسی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تقریر کے بعد اگر کوئی ان کو کہتا نا حضرت آج تب مزہ ہی آ گیا، بہت اچھی گفتگو آپ نے کی ہے، کمال کر دیا ہے، تو فرماتے تھے میں نے کوئی منافقت کی ہے جس لیے تم میری تعریف کر رہے ہو۔ اگر میں کہوں حق اور توحید بیان کروں اور مجھے پتھر نہ لگیں، رسول اللہ جب کلمہ حق کہتے تھے تو ان کو تو پتھر لگتے تھے، میری تعریف تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اس لیے لوگوں سے تعریفوں کی امید نہ رکھا کرو۔ کوئی کہہ رہا ہے تو دل میں یہ کہہ دیا کرو کہ اے اللہ اس کے گمان کے مطابق مجھے بنا دے، یا یہ ہے کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے، اس نے میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آخری حکم یہ ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، تعلیم دیں گے، ہدایت کا راستہ دکھائیں گے، تو یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کی باڑ ہے۔ اس پر آپ نے چلنا ہے، اس میں مختلف قسم کے آپ کو مسائل کا سامنا ہوگا، مختلف مراحل سے گزرنا ہوگا۔ اس لیے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی رضا کے لیے پھر صبر کرنا ہے، مقابلہ نہیں کرنا، لڑائی نہیں لڑنی، اختلاف نہیں کرنا، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ اپنے ہی مشن پر چلے رہیں۔ اور اس پر بھی میں آپ سے عرض کروں گا، بلکہ ایک بہت بڑے شیخ الحدیث، نام لے دیتا ہوں، حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھے کسی آدمی کا ایک واقعہ سنایا اور ساتھ یہ بتایا کہ اس نے فلاں کے متعلق مجھے یوں کہا یوں کہا یوں کہا۔ مجھے فرمانے لگے میں آپ سے کہتا ہوں بیٹے، سجن دشمن ہر آدمی کے ہوتے ہیں، لیکن جس راستے پر تم چل رہے ہو کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے رہو، اپنے مشن پر چلتے رہو، اللہ تمہیں کامیابی سے ہمکنار کریں گے۔ میرے دوستو،
درس قرآن کا طریقے بھی ہیں، درس حدیث کا بھی، فقہ کے مسائل سمجھانے کے بھی، جمعہ کی تیاری کے بھی۔ یہ چند ایک چیزیں میں نے جو اس وقت اللہ نے دل میں ڈالی میں نے کہی ہیں، چونکہ باقی علماء کرام نے آپ کو بہت کچھ مواد دیا ہے، ان ساری چیزوں کو محفوظ کریں۔ ان میں سے بہت ساروں نے آپ کو طریقے سکھائے ہوں گے درس قرآن کے، درس حدیث کے، ورنہ جب کوئی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ میں پھر بھی اپنی خدمات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اکابر اور اسلاف کے درجات بلند فرمائے۔ کوثر نیازی مرحوم نے ایک کتاب لکھی ہے انداز بیان، اس میں اس نے بر صغیر کے جو معروف خطباء ہیں ان کے جب نام لکھے ہیں آخر میں، تو اس میں 3 آدمیوں کا نام خاص طور پر اس نے نقل کیا ہے۔ ایک حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی کا، اور ایک حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ایک حضرت مولانا اجمل خان صاحب کا، اور میرے خیال یہ ہے کہ چوتھا نام مولانا عبدالقادر آزاد مرحوم کا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالفضل ما شہیدت بہ الاعداء، مخالف ہو کر بھی ہمارے اکابر کی عظمتوں کے گن گانے والے یہ لوگ یعنی اس حقیقت کے معترف ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑا باکمال بنایا تھا۔ میں آپ سب دوستوں کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کو اپنے اکابر اور اسلاف کے نقش قدم پر چلائے، جہاں بھی جایا کریں وہاں عاجزی اور انکساری کا پہلو غالب رکھا کریں۔ اپنے سے بڑے شیخ کے ساتھ آپ کا تعلق عقیدت اور محبت کا ہو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور برتاؤ کا ہو، اور ساتھ ہی یہ بات بھی عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ یہ خیال کیا کریں جہاں کوئی بڑے بزرگ ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے پہلے گفتگو کر لیں تاکہ آپ کی گفتگو کی وہ تائید کر دیں، اور جہاں پر آپ کو یہ دیکھیں کہ میں کسی مخالفین کے طبقے میں ہوں تو پھر وہاں اگر اللہ موقع دے تو آخری گفتگو کریں، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ وہ آپ پر حملہ بھی کر جائے اپنی گفتگو میں تو کم از کم دلائل کی دنیا میں آپ اس کا جواب دے سکیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اللہ بزم خطباء کے تمام ساتھیوں کو بہتر جزا عطا کریں۔ آخر میں درخواست کروں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور شاید پورے پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ملک پاکستان ہے جس میں مساجد کو تمام تحفظات کے ساتھ اور تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ کھولنے کی اجازت ملی ہے۔ تو آپ علماء کرام اپنے اپنے جماعتی ساتھیوں کو اس کا پابند کریں کہ کوئی آدمی خلاف ورزی نہ کرے۔ اگر ہماری کسی نالائقی نااہلی کی وجہ سے کوئی مسجد بند ہو گئی تو اس کا گناہ پھر ہم پر پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مساجد مدارس کو آباد رکھے۔ اور صدر پاکستان نے اپنی ایک تقریر میں ایک بات کہی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ آپ لوگوں کو اہل خیر اور متمول اور دنیا دار اور صاحب ثروت لوگوں کے صدقات عطیات اور خیرات کا مہینہ ہے۔ تو انہوں نے ایک اچھی بات کہی تھی کہ لوگوں کو اس مہینے میں صدقہ خیرات عطیات دینا چاہیے، اور انہوں نے اپنی تقریر میں یہ جملہ بھی کہا تھا کہ یہ دینی مدارس آپ لوگوں کے ان عطیات سے چلتے ہیں، اور جو لوگ ان کی خدمت کرتے تھے وہ اس میں کمی نہ کریں۔ اور میں بھی یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بزرگوں، اپنے علماء اور دین کے کام کرنے والوں کی طرف آپ کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے، ان لوگوں کی ترغیب بھی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جتنے اسلاف چلے گئے ان سب کے درجات بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی عمر